اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحج کے مہینے کے چند ہی دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ قبولیتوں والا، فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار اس کا بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ سال ہر سال سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر سکوں۔ تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا ناظرین کہ اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، اور پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق ڈالتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ کسی کی در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو بھائیوں اور بہنوں، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی انشاءاللہ اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس گھر کا بچہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ جس گھر میں محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ محرم سے پہلے یہ دن بڑے ہی خاص دن ہیں، بڑے ہی قبولیت اور عظمت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے۔ 7 زمین و آسمان کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پرسوں پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہوں کے کاموں سے روکا ہے اور اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالی نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔
اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والا قرار دیا ہے، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح عمل قرار دیا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر ثواب کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اس مہینے میں روزے رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں بہت زیادہ افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور سنن النسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین، اسی طرح اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسا کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اور اس مہینے میں عاشوراء کا دن ہے جس کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہیں۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے بھائیوں اور بہنوں، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے جو بھی درود پڑھنا ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے محرم کا چاند نکلتے ہی انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کیجیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہوں، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر 21 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہوں، مقاصد ہوں، حاجات ہوں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل رہے ہیں اور آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے اور وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات یعنی اس کے معجزات ناظرین اگر بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو صرف اتنا کہوں گا کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اسے قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار جلد بازی سے نہیں پڑھنا بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔
सूरत अल-फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है। सूरत अल-फातिहा सिरात मुस्तकीम की तलक़ीन भी है। सूरत अल-फातिहा अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का एक ख़ास राज भी है। 7 बार सूरत अल-फातिहा पढ़ने के बाद आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है, और वो सिफ़ाती नाम या गनिय्यु है जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज़्क़ और दौलत की तमाम बंदिशों का ख़ात्मा कर देता है, जो कहता है मेरा रोज़गार नहीं खुलता, जो कहता है मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ। वो मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले सूरत अल-फातिहा को 7 मरतबा पढ़ने के बाद या गनिय्यु को पढ़ ले। जो शख्स ये अमल करेगा उस पर नज़र ख़ास हो जाएगी। आप भी चाहते हैं कि आप पर नज़र ख़ास हो, आप पर करम की नज़र हो, तो आप या गनिय्यु को पढ़ लीजिए। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं चाहूँ जिसे चाहूँ गनी कर दूँ, और जब जैसे जिसे चाहूँ फ़कीर कर दूँ। और अल्लाह फरमाता है कि जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, कोई ज़िक्र करता है और मुझसे दुआ मांगता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। नाज़रीन, हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में कोताही गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह के देने में कभी भी किसी भी तरह की कमी बेशी नहीं होती। इसलिए मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले आपने या गनिय्यु को पढ़ना है, और दाएँ हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ़ 11 मरतबा ये पढ़ना है। तो भाइयों और बहनों, मुहर्रम की आमद, अल्लाह इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। तो जितना मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि मुहर्रम का चाँद नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, खुशहालियाँ ला रहा है, रहमतें और बरकतें ला रहा है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने मुहर्रम का चाँद देखकर या वो देखने से पहले पहले ये 3 आमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से ज़रूर पढ़ लेने हैं। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें, तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर फिर से 3 बार दुरूद पाक का नजराना पेश करना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। इस तरह इंशाअल्लाह आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। नाज़रीन, फिर बताता चलूँ कि ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि आपकी कोई दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है, और इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फ़ज़ल व करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा, और आपको खुशखबरी भी मिलेगी। यह अमल आपने अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और कामिल भरोसा रख कर ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसुई के साथ करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, आपका वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांग सके वो भी अता फ़रमाए, जो ना मांग सके वो भी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और भाई और बहनों, आखिर में एक बात फिर बतलाता चलूँ कि इस अमल की सिर्फ़ एक ही शर्त है, और वो ये कि आपने ये अमल अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखते हुए करना है। दिलों में ये वसवसे नहीं रखने कि पता नहीं मेरा ये अमल कबूल होगा या नहीं होगा, मेरी हाजत पूरी होगी या नहीं होगी, अल्लाह पाक मेरी दुआ सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्योंकि अल्लाह पाक के पाक फरमान का मफ़हूम है कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा बंदा मुझसे गुमान रखता है। तो भाइयों और बहनों, आपने दिल में कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है कि इंशाअल्लाह आपका ये अमल भी ज़रूर कबूल होगा। अल्लाह ताला आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल फ़रमाएगा, और अल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत है वो भी ज़रूर पूरी करेगा। तो इंशाअल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपका ये अमल किस तेज़ी से काम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप जो भी हाजत दिल में लेकर बैठें, अल्लाह पाक वो पूरी फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।